السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ احادیث کو ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ایک بار نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لیں۔ چھوٹی بڑی سب حاجتیں اللہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پیروں سے، بزرگوں سے اور دوسرے لوگوں سے چیزیں مانگتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ہر قسم کی حاجت، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگرچہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو دینے والی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اشراق کی نماز حج و عمرے کا ثواب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اسے کامل حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی تھوڑی دیر بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق کے وقت میں اگر 2 نفل پڑھے جائیں تو انسان کو حج و عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لوگوں کے واہ واہ کرنے سے نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نیک اعمال کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسے نیک اعمال کا ثواب ملے گا یا لوگوں کی تعریف کی وجہ سے وہ ریاکار شمار ہوگا؟ ریاکار کہتے ہیں دکھلاوا کرنے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ بس صرف اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے جائیں، تعریف کرنے والوں کی تعریف یا ملامت کرنے والوں کی ملامت کی بالکل پرواہ نہ کی جائے۔ البتہ اگر کوئی اپنے طور پر تعریف کر دے اور عمل کرنے والے کا جذبہ لوگوں سے تعریف اور داد وصول کرنے کا نہ ہو تو یہ کوئی بری بات یا ریاکاری نہیں۔ لیکن اگر انسان کا جذبہ یہ بن جائے کہ وہ یہ سوچ کر نیک اعمال کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، تو پھر اس صورت میں وہ ریاکار شمار ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنا ذہن ایسا نہیں رکھتا کہ لوگوں کے لیے میں یہ اعمال کر رہا ہوں یا لوگ میری تعریف کریں گے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے تمام نیک اعمال کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے، اگرچہ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں۔ زبان کو لگام دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا فتنہ آئے گا جو بہرا، گونگا اور اندھا ہوگا، جو کوئی اسے جھانک کر دیکھے گا وہ اسے بھی اچک لے گا، اور اس فتنے میں زبان کو بے مہار چھوڑ دینا تلوار کے وار کی طرح ہوگا۔ فتنے کے اندھے، بہرے اور گونگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے میں مبتلا لوگ تعصب، ہٹ دھرمی اور جہالت کی وجہ سے حق بات دیکھنے، سننے اور سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ وہ کسی کی زبان سے ایسی بات سننا بھی گوارا نہیں کریں گے جو ان کے نظریے اور مرضی کے خلاف ہو۔ نیز زبان کو بے مہار چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جھوٹی باتوں اور پروپیگنڈے ادھر ادھر سے نقل کر کے فتنے کی آگ کو مزید بھڑکائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کریں، فضول کے تبصروں میں اور بحث و مباحثہ سے گریز کریں۔ بچے کا عقیقہ آفات و بیماریوں سے راحت کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ بچی اپنا عقیقہ ہونے تک گروی رہتا ہے۔ بچے کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے۔ گروی اور رہن رکھے ہونے کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر استطاعت کے باوجود والدین بچے کا عقیقہ نہیں کرتے تو قیامت کے دن اس بچے کو والدین کی شفاعت سے روک دیا جائے گا۔ بعض علماء گروی ہونے کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر استطاعت کے باوجود بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا تو بچہ بیماریوں اور آفات میں گھرا رہتا ہے۔ اس لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہوں، مالدار ہوں، جن کے پاس رزق کی وسعت ہو، تو ان کو چاہیے کہ بچے کا عقیقہ 7ویں دن ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ان ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔